ارے بایزید بستانی میرے مولا کیا حکم ہے؟ آواز آئی اے بایزید یہ پادریوں کے پاس چلا جا، میرا دین پھیلا۔ بولے میرے مولا وہاں انٹری نہیں ہے، اس کی انٹری نہیں ہے، اس لباس کی انٹری نہیں ہے، یہ لباس مذہبی لباس وہاں چل نہیں پائے گا، وہ اس دور کے حساب سے بھی کوٹ پینٹ ٹائی کا لباس جو بھی رہا ہو وہ لباس دوسرا ہے۔ آواز آئی بایزید اسی لباس میں تم بھی ہو جاؤ جس لباس میں وہاں داخل ہوا جائے۔ اللہ اب بقیہ اور آپ سب کی ذمہ داری اس پر محسوس غور کریں کہ وہ ان کا لباس کیسا تھا اور ان کا مذہبی لباس کیسا تھا، کیسے تبدیل کیا اپنے آپ کو۔ میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ آواز آئی اے بایزید جس لباس میں داخل ہوا جاتا ہے اسی لباس میں تم بھی ہو جاؤ۔ خدا کی قسم اسے کہتے ہیں سچا انسان۔ ایک سچا انسان 40,000 پادریوں کے بیچ میں ان کا لباس پہن کے جا کے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا نا تو بڑے بڑے پادری جو تھے وہ تقریر کرنے کے لیے آئے، اپنے مذہب کا پرچار و پرسار کرنے کے لیے آئے، آتے رہے، مائک تھا نہیں، اسٹیج پہ آتے رہے، بیان کرتے رہے، بیٹھتے رہے۔ جب سب سے بڑے پادری کی نوبت آئی جو سب سے بڑا ان کا عالم عیسائی تھا، جب وہ آیا نا مائک تھا نہیں، کھڑا ہو گیا، جیسے اس نے اپنی اسپیچ تقریر شروع کی بول نہیں پایا، زبان لڑکھڑائی، منہ سے تھوک نکلنے لگا، منہ سے پانی نکلنے لگا۔ اس کا نوکر قریب تھا، خادم قریب گیا، بولے بوس کیا بات ہے، کوئی دقت؟ معلوم ہے کیا کہا اس کے کان میں؟ 12 بنکی والے اسے لکھ لو۔ سب سے بڑے پادری نے، عیسائی عالم نے اپنے خادم کے کان میں کہا آج میں تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ کہا کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ وہ کہتا ہے خادم کے کان میں لگ رہا ہے اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہے، ہائے 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 اس محفل میں زندہ کوئی باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ یاد کیجئے گا یہ صرف نعروں کی گونج میں بات نہ جائے، دب نہ جائے۔ یہ ہم کبھی کبھی بہت زیادہ آوازیں قبر بن جاتی ہیں باتوں کو دفن کرنے کے لیے، میری بات سمجھ میں؟ بہت زیادہ چیخ پکار یہ ایک تربت بن جاتی ہے، اس میں باتیں دفن ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے دلوں تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص 40,000 کے مجمع میں ہے، انقلاب برپا کی، ابھی تقریر نہیں کی، کیا کہا مولا علی نے؟ تقریر کرنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کا استعمال نہ کرو۔ واہ واہ، سمجھ گئے سچا کسے کہتے ہیں؟ خاموش ہے لیکن اس کی ہیبت ہے، اس کا پریشر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نوکر نے کہا صاحب اس محفل میں کوئی محمدی کیسے آئے گا؟ لباس تو سب اپنوں کا ہے۔ کہا نہیں آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج بول نہیں پاؤں گا، میرا دل دھڑک رہا ہے۔ تو کہا پتہ کیسے لگایا جائے؟ تو اس نے کہا اپنے نوکر سے تم کھڑے ہو کے آواز دو، اس 40,000 کے مجمع میں اگر کوئی محمدی ہے تو کھڑا ہو جائے۔ تو نوکر کہتا ہے بوس کوئی بھی ہوگا کھڑا نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ڈر کے مارے کھڑا نہیں ہوگا، اتنوں کے بیچ میں کیسے کھڑا ہوگا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ تب اس پادری نے کیا کہا؟ ایسے نہیں کھڑا ہوگا، اس سے یہ کہو تجھ کو محمد کا واسطہ کھڑا ہوگا۔ آئے ہائے واہ واہ، اپنے باپ کے نام پر بھی کھڑا نہیں ہوگا جو ہوگا، لیکن حضور کے نام پر کھڑا ہوگا۔ تو حضور کا نام تو لے درمیان میں مدینے والے کا، آمینہ کے لال کا نام تو لے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے اس کے خادم نے کہا اس کیمپس میں 40,000 عیسائیوں کے درمیان کوئی محمدی بیٹھا ہے، اس محمدی کو اس محمد کا واسطہ، بس کھڑا ہو جا۔ سرکار بایزید بستامی کھڑے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کھڑے ہو۔ دیکھیں سچا کیسا ہوتا ہے۔ جب کھڑے ہوئے نا تو آپ نے دیکھا چاروں طرف، اس کے اپنے جو ماننے والے تھے اپنی آستین سے بول لی مارو اس کو مارو۔ تو پادری نے کہا نا اسے مت مارو، میرے پاس لاؤ۔ جب بایزید بستامی کو قریب لایا گیا، جب قریب لایا گیا وہ قریب، ہاں کیا بات ہے؟ کہا نام؟ کہا نام میرا تیفور ہے۔ کہاں پر؟ بس شام میں پیدا، باپ کا نام عیسیٰ ہے۔ تیفور شامی کہتے تھے، بیٹے کا نام تھا یزید، اب ہو گیا بایزید، لوگ مجھے بایزید بستامی کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بولے یہاں کیسے آئے ہو؟ بولے اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کے حکم سے آیا۔ بولے رب نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا جاؤ اس چرچ کے کیمپس میں جاؤ، میرا دین پھیلاؤ۔ بولے تجھے ڈر نہیں لگا؟ پادری نے کہا اے بایزید تجھے یہاں اکیلے آنے میں ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا میں ڈرتا کیوں کسی سے؟ جب اس سے ڈرتا ہوں تو کیوں کسی سے ڈرتا؟ ہاں اس سے نہ ڈرتا تو پھر سب سے ڈرتا۔ میں اس سے ڈرتا ہوں اس لیے کسی سے نہیں ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس نے کہا تو میں آ گیا، وہ حی ہے زندگی دینے والا، کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے کیا معلوم؟ اس نے کہا جا کے میرا دین پھیلاؤ، میں آ گیا۔ اس نے کہا بہت اچھا ہوا تم آ گئے، تم سے کچھ سوال کرنے۔ بولے جو مرضی کرو۔ اس پادری نے 40 سوال کیے۔ کتنے؟ اونچی بولے
دیکھیں سچا کیسے ہوتا ہے، جس کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا آج سے تقریباً 1150-1200 سال پہلے، وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ 40 سوال کیے بایزید بستامی سے پادری نے، اور سرکار بایزید بستامی نے سارے سوالوں کے جواب دیے، سارے سوالوں کے جواب دیے بایزید بستامی نے۔ اس کے سوالوں کے جواب سے آپ نے اس کو مطمئن کر دیا۔ جب مطمئن ہو گیا تو بایزید بستامی نے فرمایا، پادری صاحب میرے جواب سے مطمئن ہے؟ اس نے کہا مطمئن ہے، میرا دل مطمئن ہے۔ کہا لیکن اگر تکلیف نہ ہو تو ایک سوال میں بھی کر لوں آپ سے۔ واہ 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 واہ، کتنا اونچی بولیں؟ ایک سوال میں بھی کر لوں۔ تو پادری نے کہا کہ ٹھیک ہے، کر لیں ایک سوال آپ بھی کر لیں، میں نے 40 کیے تو ایک آپ بھی کر لیں۔ کہا جواب دیجئے گا؟ کہا بالکل دوں گا۔ تو سرکار بایزید فرماتے ہیں یہ بتاؤ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اتنا سنا تو لرز گیا، کانپ گیا۔ اس نے کہا بایزید، کہا کیا بات ہے؟ کہا کوئی دوسرا سوال کرو، کوئی دوسرا سوال کرو، اس کے علاوہ کوئی اور سوال کرو، میں بھیڑ بھاڑ میں ہوں، کوئی اور سوال کرو۔ فرمایا نہ ایک ہی سوال کافی ہے، نارمل ہے، آپ جواب دیں۔ کہا نہ کوئی اور سوال کرو۔ کہا نہیں اسی کا جواب چاہتا ہوں۔ کہا نہیں میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو بایزید پلٹے، آپ نے اس کے ماننے والوں سے کہا میں نے ان کے 40 سوالوں کے جواب دیے، میں نے ان سے جو سوال کیا آسان ہے کہ نہیں؟ یہ جنت بیچ رہے ہیں، جنت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جنت میں لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں، تو بغیر تالا کھلے ہوئے یہ کیسے لے کے جائیں گے؟ اتنی بڑی بھیڑ گیٹ پہ کھڑا کر دیں گے تو گیدری مچے گی، دقت ہو جائے گی۔ وہ تالا کھولنا ہے تو چابی، میں نے وہی پوچھا کہ جنت کی چابی کسے کہتے ہیں؟ یہ بتاؤ کیا میرا حق نہیں بنتا کہ ان سے میں ایک سوال کروں؟ سب نے کہا نہیں بنتا ہے حضور، بنتا ہے۔ جی پادری صاحب آپ ان کے سوال کا جواب دیں۔ سرکار بایزید بستامی سے پادری نے کہا کہ نہیں کوئی اور سوال کرو۔ فرمایا آپ نے کہ اے لوگوں دیکھو یہ اپنے اصول سے ہٹ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب نے کہا پادری صاحب آپ بولیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ بتا دیں جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں۔ اس کا لہجہ بدل گیا پادری کا، اسے لکھ لیں، یاد کریں سچا کسے کہتے ہیں۔ لہجہ بدلا نا، اس نے کہا اگر میں نے بتایا جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں تمہیں تکلیف ہو جائے گی، تم سب مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، روٹھ جاؤ گے، سمجھے؟ اس لیے میں نہیں بیان کر رہا ہوں اس کا جواب۔ لوگوں نے کہا حضور نہ آپ جو بہتر سمجھیں بتا دیں، ہم آپ سے ناراض کیسے ہوں گے؟ آپ میرے سر کے تاج ہیں، آپ میرے مذہب کے، میرے دھرم کے سب سے بڑے گرو ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا تیار ہو جاؤ سچا جواب سننے کے لیے۔ جنت کی کنجی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اظہار بھی کر رہا ہوں زبان سے اور دل سے تصدیق بھی کر رہا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے اسلام بھی قبول کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور خطیب البراہیم۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی میں ظاہر کر رہا ہوں، دل سے تصدیق بھی کر رہا ہوں، جنت کی کنجی اسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب کے سب کھڑے ہو گئے، بولے بوس اگر واقعی جنت کی کنجی اسی یہی ہے تو ہمیں بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنے کی۔ ایک مجلس میں سرکار بایزید بستامی کے ہاتھوں پہ 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سچے کا کارنامہ یہ۔ واہ واہ، سمجھ گئے میری بات؟